السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، نحمد اللہ العلیم العلام، ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد سید الانام، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا۔ ماشاء اللہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صار بالعلم حیا لم يمت۔ یہ قول مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، ایک زندگی دی ہے، اور یہ زندگی کہیں نہ کہیں ختم بھی ہوگی، اور اس زندگی میں بہت سی چیزیں ہم کماتے رہتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے حاصل بھی کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کے ہمیں جانا ہے۔ اپنے آرام، آسائش اور اپنی زندگی کو بیٹر اور بیسٹ بنانے کے لیے انسان ہر وہ چیز کرنا چاہتا ہے جو اس سے ممکن ہو۔ بے شک۔ کہیں اسے کامیابی ملتے، کہیں اسے ناکامی ملتی، لیکن ایک جگہ وہ بے بس ہوتا ہے جہاں اسے ناکامی ہی ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ ترقی یافتہ دور میں انسان نے ہر میدان پہ ترقی کی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، سمندر کی گہرائیوں سے لے کر پہاڑ کی چوٹیوں تک۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ ہر وہ چیز جس تک اس نے پہنچنا چاہا وہاں پہنچ گیا، جسے وہ حاصل کرنا چاہا اس نے حاصل کر لیا۔ اس کے لیے جو بھی حربے استعمال کرنے ہوں اسے اس نے کیے، بڑے بڑے وشو یدھ بھی ہوئے ہیں اس دنیا میں، لیکن ایک ہی چیز ایسی ہے جسے وہ ٹال نہیں سکتا، وہ ہے موت۔ یہ زندگی جتنی اللہ نے لکھی اس سے آگے بڑھا دے تو جان جائیں، جینا سب چاہتے ہو، سب زندگی کو چاہتے ہیں، موت سے سب دور بھاگنا چاہتے ہیں، زندگی سے سب کو محبت ہے، لیکن میرے دوستو، میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ چیز جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ ہمیں بہت سی چیزیں دلا سکتی ہے، مگر ہمیں ہماری زندگی نہیں دے سکتی۔ اور اگر کسی کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو ایک ہی چیز ہے جو اسے ہمیشہ زندہ رکھ سکتی ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ من سارا بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہتا وہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل چیز یہ ہے جس کے آگے سب بے بس ہوں، وہ تم حاصل کر لو، وہ چیز بھی مل جاوے گی جس تک لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ اسی لیے دوستو، آج کا یہ دور ہے جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن صحیح معنوں میں جہاں اسلام ہے وہاں تو تعلیم ہے ہی۔ الحمدللہ یہ ادارہ ایک ایسے ماحول میں قائم کیا، خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید شوکت علی باپو، خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید نور الدین باپو نے اپنے رفقا کے ساتھ، برادران طریقت کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کی اجازت اور ان کے حکم سے بنیاد ڈالی، اور پھر حضرت شیخ الاسلام نے اپنے ہاتھ سے افتتاح کیا۔
25 साल पूरे, बहुत सी बातें आप सुन चुके हैं। 18,000 तलबा यहां पढ़ चुके हैं, फैजियाब हो चुके हैं, और होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इदारा और आगे जाएगा। इन्होंने ऐसे टाइम वो काम किया है जब ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी पे इस चीज की तरफ जोर नहीं दिया जाता। लिहाजा वो लोग भी काबिल मुबारक हैं जिन्होंने ताउन पेश किया है, इस इदारे को मजबूत करने के लिए अपना सारे प्रयत्न, सारी कोशिशें पेश की उन्होंने। अल्लाह ताला उनके इस खिदमात को कबूल फरमाए। आमीन। ये मैसेज इसे ये इदारा दे रहा है कि ये नहीं, इस्लामी तो है जो हमें तालीम की तरफ ला रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में, हमने आज बड़ी कीमती बातें अपने सैयद साहिबान से सुनी, काबिल अमल है वो बातें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रसूल अकरम ने फरमाया कि अपने आप में कुव्वत पैदा करो। अपने सहाबा से कहा, अपने फॉलोवर्स से कहा, अपने आप में कुव्वत, ताकत पैदा करो। मतलब यह है कि जिस जमाने में जिस चीज का बोलबाला हो, जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत हो, जिस जमाने में जिस चीज का उरूज हो, उसमें हमारे फॉलोवर्स को चाहिए कि वो कमाल पैदा करें हर मैदान में। इसीलिए आप देखिए 1400 साल का इतिहास है, मुसलमान किसी मैदान में पीछे नहीं थे। यहां तक के बंटवारे तक, भारत की तकसीम तक, अगर भारत के इतिहास को भी देखिए, एजुकेशन मुसलमानों में अच्छे पैमाने पर थी। ये बाद में हमारी कौम कुछ भटकती नजर आई। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक मुसलमान बने। ये कौन सा मैसेज जा रहा है? क्या मैसेज जा रहा है? सुभान अल्लाह। ये वो दौर था कि जब मंत्रालय बांटे जाते थे तो सलाहियत की बिना पर, मिनिस्ट्री दी जाती थी तो एबिलिटी की बुनियाद पर, सलाहियत है आपके अंदर क्या, उस किस्म का, आपको उस मिनिस्ट्री की, उस मैदान की नॉलेज है, तब आपको वो ओहदा दिया जाता था। आज जैसा दौर नहीं है। माफ कीजिएगा, आज लोग देख भी रहे हैं कि जो जेल में कई साल रहे उसे जेल मंत्री बनाया जाता। आज ये देख ही रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ लोगों को ऐसे मिनिस्ट्री के ऐसे ऐसे ओहदे दे दिए गए, उनके पास डिग्री नहीं, अपनी डिग्री भी नहीं दिखा पा रहे। ये वो दौर था दोस्तों। प्रधानमंत्री भारत का वो बनेगा जिसे भारत की नब्ज पर जिसकी पकड़ हो, इल्म हो। गृह मंत्री उसे बनाया गया जो गृह मंत्रालय के मसाइल को हल कर सके। एजुकेशन मिनिस्ट्री उसे दी गई जिसके पास अच्छी सलाहियत, अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन थी। उस वक्त हम अपने बुजुर्गों से, और हम देखते हैं किताबों में भी आज पढ़ते हैं कि मुसलमानों के जो हालात थे आज वैसे नहीं है। इसलिए जरूरत है ऐसे इदारों को कायम करने की। आज भी जो जिस तशवीश में आप, पूरा भारत आज, यहां पर भी वो कहने में हरज नहीं है। आज भारत की एक कम्युनिटी मुसलमान और मुसलमानों के साथ गंगा जमुनी तहजीब के तमाम रखवाले आज तशवीश में हैं, फिक्रमंद हैं कि जो डिसीजन लिया गया है कहीं ये भारत के लिए नुकसानदेह ना साबित हो जाए। अल्लाह ताला इस परेशानी से हम सबको नजात दिलाए और एक ऐसा सोल्यूशन निकले कि भारत का हर नागरिक खुश हो जाए, जो यहां पैदा हुआ हो वो मुतमईन हो जाए कि हम यहां पैदा हुए हैं, ये भारत हमारा है, हमने इसकी सेवा की है और हम यहीं रहेंगे। मगर दोस्तों याद रखो, तुम किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो, तुम अगर जरूरत बन जाओगे उस देश के रहने वालों की, तो वो देश तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी खुद इतनी सलाहियत, अपना इल्म, अपने अंदर इतना इल्म पैदा करो कि तुम जरूरत बन जाओ। आज कभी कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि हमें निकाला जाएगा, नहीं, जरूरत बनो तो इसी भारत का राष्ट्रपति भी तुम्ही को बनाया जाए। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मिसाल भी मौजूद है हमारे यहां। और ये चीज किसने की? इल्म ने की, इल्म ने। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम का द फर्स्ट लेसन ऑफ इस्लाम है रीड, इकरा। मशहूर बात है, बार बार सुनते हैं आप। रब्बे कदीर फरमा रहा, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। इसमें पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि पैदा करने वाला कोई है। उस तक पहुंचने के लोगों ने रास्ते अलग अलग इख्तियार कर लिए, वेज अलग अलग हैं,
لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ایک خالق ہے. اب وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ خالق نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے پہ چل رہے ہو. وہ فرما رہا اس خالق، میں نے ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، تو وہ انسان جسے میں نے پیدا کیا ہے، تو پڑھو، تم شکشا حاصل کرو. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ فرما رہا کہ وہ اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. خود دیکھیے آپ، اس میں خود بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا 1400 سال پہلے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں کس طرح سے ایک بچہ پرورش پاتا ہے. قرآن اسے بتا رہا ہے. جہاں تعلیم کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ فرمایا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کتنا زور دیا جا رہا تعلیم پر. بار بار اللہ کہہ رہا، ارے اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو قلم سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اتنی ایکسپلین کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قرآن میں علم کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اگر محمد مصطفیٰ کے فالوورز علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی نہ سوچیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی. کیونکہ یہ پروگرام صرف آج کرجن کی دھرتی پہ نہیں سنا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ریلے ہو رہا ہے، لائیو ہو رہا ہے. اس لیے ہماری اپیل ہوگی اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیے. یہ ساری تشویش، یہ سارا خوف، یہ سارا ڈر اپنے آپ دور ہو جائے گا جب آپ خود اس ملک کی ضرورت بن جاویں گے. وہی قرآن کریم آگے یہ فرما رہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ابھی ایک بچی نے، شاید ضیا نام ہے جہاں تک مجھے یاد رہا اس نے کہا کہ جو علم حاصل نہ کرے وہ جانوروں کی طرح. بالکل صحیح بات. قرآن یہی کہہ رہا کہ کیا جنہوں نے علم حاصل کیا اور جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ برابر ہیں؟ سوال کرنے کے لہجے میں قرآن یہ فرما رہا، ڈینائی کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے نہیں، برابر نہیں ہے. جنہوں نے علم حاصل کیا وہ کچھ اور ہے، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ واقعی وہ جانوروں کی طرح ہے. اور جانور اور انسان میں یہی فرق بھی ہوتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے علم والوں کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجے کو بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے درجے کو بلند کرتا ہے جنہیں علم دیا گیا. تو جس ادارے سے علم دیا جاتا ہو ان اداروں کا درجہ بھی بہت بلند ہے. میرے دوستو، ادارے بہت ہیں، مگر کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کئی اداروں سے پڑھنے والوں کے بیچ میں آج ہم ہنسا سن رہے ہیں. یہ بھی قابل تشویش امر ہے ہمارے لیے کہ جہاں شکشا کا ماحول ہو وہاں ہنسا کیوں ہوتی. اللہ تعالیٰ درجہ بلند کر رہا ہے علم والوں کا. جن کا درجہ بلند ہو جائے وہ لڑا نہیں کرتے، وہ لڑائی کو ختم کیا کرتے. علم کی اہمیت آپ سمجھ لیجئے کتنی، کہ اللہ اپنے ایمان کے ساتھ علم کی بات کر رہا کہ میں نے کس کا درجہ بلند کیا؟ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہوں اور علم والے ہوں. یعنی صحیح ایمان وہی ہوگا جہاں علم بھی ہو. دوستو، میں نے ذکر کیا اب جب درجے بلند ہو جاوے تو آپس میں لڑائی کیسی؟ ہم جب علم والے ہو جاویں تو علم ہمیں اختلافات سے بچاتا ہے، ہنسا سے ہمیں دور رکھتا ہے. لیکن کیوں؟ ہم سے پہلے جیسا بھی ایک اسپیچ ہوئی، بڑی اچھی بات کہی کہ جب ہمارے اداروں میں یہ آج کی عصری تعلیم کے ساتھ جو ہم زمانے میں سیکھ رہے ہیں اسکول کالج میں، اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن کی تعلیم کو بھی شامل کیا جائے گا، جب اسپرچول ایجوکیشن کو بھی شامل کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے ہر میدان سے علم حاصل کرنے والے جب تصوف کی باتیں بھی سیکھ کے نکلتے تھے تو ہر جگہ امن و شانتی کے پیغام کو بھیجتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جب دعا کی گئی کہ اے اللہ ایک رسول ایسا بھیج، تو کیسا رسول بھیج؟ قرآن کریم وہ بتا رہا ہے کہ جب دعا کی گئی تو یہ دعا کی گئی کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ.
کہ اے اللہ ان کے بیچ میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیات کو پڑھ کر انہیں سنائے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں علم اور حکمت سکھائے. دیکھیں پھر علم کی بات، رسول کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا، انہیں ایجوکیشن دے، ان کے اندر سے جو جہالت کے اندھکار اسے دور کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کو ستھرا کرے. سبحان اللہ. تو یہ تعلیم بہت ضروری ہے دوستو، جو دلوں کو صاف کرتی. جب دل پاکیزہ ہو جائے گا نا تو اپنے آپ اصفیاء کرام کی طرح ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنتے نظر آئیں گے. یقیناً پھر اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی رسول بھیجا، اور جب اس رسول کو بھیجا تو رب قدیر نے یہ اعلان کر دیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے اللہ کے ماننے والوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا جب ان کے درمیان ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کہ جو اللہ کی آیات کو پڑھ کر انہیں سناتا ہے، انہیں علم و حکمت دیتا ہے، اور یزکیہم اور انہیں صاف ستھرا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم اداروں کو چنیں ایجوکیشن کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے، تو ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے دوستو کہ ہم ایسے اسکول، ایسے کالجز، ایسے انسٹیٹیوٹ اور ایسے اداروں کو چنیں جہاں ہمیں سماجی تعلیم، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دی جا رہی جو دلوں کو ستھرا رکھے، دلوں کو صاف رکھے، دلوں کو پاکیزہ رکھے. الحمدللہ جہاں جہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کا دخل کسی ایسے ادارے سے ہوتا ہے تو آپ خود دیکھیں گے وہاں پر اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک مینرز ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر یہ باہر نکل کے یہ جنگ نہیں کریں گے. اس ادارے سے پڑھنے کے بعد آج کتنے بچے جنہیں جہاں ایوارڈ دیا گیا، جنہیں ٹرافی دی گئی، آپ دیکھیے ماشاءاللہ ہر طالب علم جو فارغ ہوا ہے اپنی اپنی منزل کو پاتا دکھ رہا ہے. تو ضروری ہے اس بات کے لیے کہ ہم سب دوستو علم کو اپنا مقصد بنائیں، اور وہ علم جو ہماری دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنا دے، اور جہاں سے ہم آئے ہیں نا، جس رب نے ہم کو بھیجا ہے اسی کے پاس ہمیں واپس بھی جانا ہے. ہم یہاں بھی کامیاب رہیں، وہاں بھی کامیاب رہیں، ایک ہی ساتھ ہمیں ایسی تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر عمل کر لیں گے کہ من سار بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، تو ہم خود سمجھ جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس علم کو حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا